ڈاکٹر نذیر شہید نے انتخابات میں لغاری خاندان کو کیسے ہرایا، اس کے بعد دوبارہ ہاں یہ میں ذرا اس پہ بات کرتا ہوں. اصل میں بہت سی چیزیں نا متھ بن جاتی ہیں. ڈاکٹر نذیر شہید کی ساری خوبیوں کے باوجود بھی وہ قیامت تک الیکشن نہیں جیت سکتے تھے. ڈیرہ غازی خان خالصتاً قبائلی اور جاگیرداری کا معاشرہ تھا، معاشرہ ہے آج بھی. لغاری صاحب کے جو والد تھے محمد خان لغاری نام تھا غالباً، پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ کھڑے ہوئے تھے. وہاں چند بڑے بڑے سردار ہیں اور ان کی آپس کی رسہ کشی رہتی ہے، تو کوئی کسی کے خلاف باقی مل جاتے ہیں وہ جیت جاتا ہے، یا ووٹ بڑھ جاتے ہیں وہ جیت جاتا ہے. تو لغاری کو ہرانے کے لیے باقی سردار تلے ہوئے تھے، اس کی جو بھی وجہ تھی. دوسری بات یہ ہوئی کہ وہاں کے پنجاب کے ایک بہت اہم سیاستداں، سازشی سیاست کے چیمپئن نواب مشتاق خان گورمانی جماعت اسلامی میں آ گئے. مولانا مودودی دوست بن گئے. جماعت اسلامی میں کیا ہے، مولانا دوست بن گئے. وہ پنجاب کے گورنر رہ چکے تھے. ان پہ الزام تھا کہ لیاقت علی خان کو قتل کروانے والے لوگوں میں بھی شامل ہیں. ثابت تو نہیں ہوا یہ، لیکن یہ کہا جاتا ہے اور بعض لوگ اب بھی کہتے ہیں، واللہ عالم. ان کی بیٹی جماعت اسلامی میں آئیں اور بے خیال اب بھی ان کا خاندان جماعت اسلامی کے ساتھ ہے. تو وہ مولانا مودودی سے ملے اور انہوں نے کہا کہ مولانا ڈیرہ غازی خان کی سیٹ آپ مجھ پہ چھوڑ دیجئے، میں فیصلہ کروں کہ کیسے اس کو جتوانا ہے. وہ خود بہت بڑے نواب تھے، وہیں کے تھے. انہوں نے مزاریوں کو اور دوسرے جو قبائل تھے ان کو ملایا. 2 سیٹیں تھیں، ایک پہ ڈاکٹر نذیر کو کھڑا کروایا اور دوسرے پہ نواب کیا نام ہے، شیرباز خان مزاری، ابھی بھی حیات ہیں کراچی میں. دونوں جیتے تھے وہاں سے. سارے نوابوں نے مل کر ساتھ دیا ان کا، ڈاکٹر نذیر شہید، ڈاکٹر نذیر کا بہت نیک نام تھے. اچھا ڈاکٹر نذیر وہاں کے تھے بھی نہیں، مہاجر تھے، ڈیرہ غازی خان کے نہیں تھے. پنجاب کے کسی اور علاقے سے جماعت نے بھیجا تھا وہاں کام کرنے کے لیے، اور بہت اچھا کام کیا تھا. اس کے باوجود کوئی پولیٹیکل حیثیت نہیں تھی، الیکشن نہیں جیت سکتے تھے سرداروں کے مقابلے پہ. نہ پیسے تھے نہ ووٹر تھے. تو ایک خاص سچویشن میں وہاں پر وہ جیتے. یہاں یہ جیت گئے اور جماعت اسلامی نے شیرباز مزاری کو ووٹ دیا. اسی لیے شیرباز مزاری آج تک جماعت اسلامی کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں. اچھا ہم اس کو سمجھتے ہیں کہ محض ڈاکٹر نذیر بننے سے الیکشن جیت لی ہے. بھائی زمینی حقائق کو بھی دیکھنا پڑتا ہے. زمینی حقائق نہ دیکھیں آپ تو دیر کی سیٹ بھی ہار جاتے ہیں. دیر میں جو جماعت اسلامی کو ہرایا جس شخص نے ضمنی انتخاب میں بلدیہ کے، وہ سابق رکن جماعت ہے. وہ کہتا ہے میں جماعت اسلامی کا، آج بھی جماعت اسلامی کا ہوں. وہاں خاندان کے خاندان آتے ہیں جماعت میں. ایک خاندان لڑا ہے عرصے سے الیکشن، اس کو آپ نے مائنس کر کے ٹکٹ کسی اور کو دے دیا، پورا خاندان ناراض ہو کے پیپلز پارٹی میں چلا گیا. کل اس کو ٹکٹ دے دیا. تو ابھی ایسا ہوا ہے نا کہ ایک صاحب جو جماعت اسلامی کی طرف سے ایم پی رہ چکے تھے، وہ چلے گئے کسی اور پارٹی میں، وہاں سے رہے، یا پھر دوبارہ جماعت اسلامی میں آ گئے، دوبارہ ٹکٹ مل گیا ان کو. یہ کراچی والوں کے لیے بڑا عجیب لگے گا. جو NA4 پر جو صاحب جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں وہ NP چھوڑ کر آئے ہیں، اور جو PTI کا امیدوار ہے وہ نہیں ہے جس کا باپ مارا گیا. 2013 کے الیکشن میں PTI جیتی تھی 60,000 ووٹ لے کر، کتنے ووٹ لے کر. وہ آدمی مر گیا تو اس کے بیٹے کو زرداری نے ووٹ دیا ہے. PTI کے مرحوم MNA کے بیٹے کو زرداری نے پیپلز پارٹی کا ٹکٹ دیا ہے، وہ بھی کھڑا ہوا ہے. PTI نے کسی اور کھڑا کیا ہے، نون لیگ نے کسی اور کھڑا کیا ہے، جماعت اسلامی نے NP سے آنے والے کو کھڑا کیا ہے. مولانا فضل الرحمان نے اپنے آدمی کو بٹھا دیا ہے نواز شریف کے حق میں. اب اس پر اب کیا کہیں گے؟ تو ذہن کو اچھا KPK میں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کارکنان اس کے عادی ہیں، اس معاشرے کے. کراچی والے کیوں نہیں عادی ہوتے ان چیزوں کے؟ اگر مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ MQ میں کوئی آدمی ٹوٹ کر آ جائے جماعت اسلامی میں کہے کہ میں کھڑا ہوں گا، مصطفیٰ کمالی کہے کہ جماعت اسلامی نے ٹکٹ دے میں جماعت اسلامی لڑوں گا، جماعت اسلامی میں ایک آدمی نہیں ہوگا جو کہے گا کہ ہاں اس کو کھڑا کریں. ڈاکٹر اچھا یہ پنجاب میں وہ جو ایک ہے نا ٹرینکرز کا ایسوسیشن کا صدر جو MNA رہا ہے، جس کو کورٹ نے نااہل قرار دیا تھا، انسیٹ کیا تھا، دوبارہ لڑا دوبارہ جیت گیا، کیا نام ہے اس کا؟ جی جمشید دستی. اس کو شامل کرنے کے لیے جماعت کے مرکزی ایک ذمہ دار بھی گئے تھے جماعت کے کہ آپ جماعت اسلامی میں آ جائیے. اس سے پہلے وہ
بات کر چکے تھے پی ٹی آئی والے، اب پتہ نہیں کس پارٹی میں ہے وہ آج کل ہے، ابھی تک آزاد ہے۔ ڈاکٹر نذیر کی شہادت کے بعد جو ضمنی انتخاب ہوا تھا نا، وہاں جماعت اسلامی کے امیدوار کی زمانت ضبط ہوئی تھی۔ شہادت کا فائدہ ملنا چاہیے تھا نا، نہیں ملا، اس لیے کہ جماعت اسلامی کا سیاسی کام نہیں تھا۔